اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 36، آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں، جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ سب ٹاپک سارٹ آف تھا ہمارا کہ جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے دیے میں سے ہی خرچ کرنا ہے۔ تو یہ آیت سورہ یاسین کی آیت ہے، اور اس کو آپ اس کا کنٹیکس پڑھیں، اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں تو آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ اللہ پاک ان ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس نشانیاں آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہت ساری اس طرح کے لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا ان کو جو بھی کہا جاتا تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ الٹ کہتے، جیسا کہ اس آیت میں بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اگلی پچھلی، یہ آیت بڑی ہے، ڈیٹیل سے ہے، لیکن اس کی اگلی پچھلی بالکل چھوٹی چھوٹی ایک ایک لائن کی آیات ہیں، تو وہ آپ پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ کنٹیکس کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ اب اس آیت کی طرف آتے ہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے جس میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کا دیا ہوا یہ کیسے ہے۔ یہ اصل میں ہم تو تھوڑی بہت کوشش جو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کرنی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نہیں کچھ ہوگا، لیکن اصل میں تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ اس کے بغیر، اللہ کے دیے ہوئے کے بغیر تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے خود سے کہ ہم چاہیں کہ ہم سارا کچھ اپنا خود ہی بنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بات سمجھ، میں کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں اس کا باقی جو مین چیز ہے وہ ایکسپلین کروں گا، کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے نا ہمیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اور میں اگر اللہ کا حکم مانوں اور اس میں سے خرچ کروں، اور زیادہ سے جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں، تو یہ مجھے اللہ نے ہی دیا ہے پہلے بھی، اور آگے بھی اللہ نے ہی دینا ہے، تو وہ مزید دے گا، وہ زیادہ دے گا۔ یہ ایک ایسا ہمارا، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ سیدھی بات ہے، یہ سیدھا رستہ یہ ہے۔ لیکن اس کے درمیان کیا آ جاتا ہے؟ ہمارا انسانی جسم، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ اپنا مال خرچ کرنا ہے یا نہیں، تو وہ فیصلہ کرنے میں اس کو ہمارے بہت سارے خوف، ڈر، ہماری چیزیں، ہمارے مسئلے، ہماری مسلطیں اور ہماری سمجھ، لاجک، سوچ، وہ آ جاتی ہے اور وہ منع کرتی ہے کہ بھئی یہ تم نے خرچ کر دیا۔ یا سم ٹائم تو نہیں کہنا چاہیے، بہت سے لوگوں کا لالچ بھی آ جاتا ہے، تو وہ لالچ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی جتنا ہو خود اکٹھا کرو، کسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اکٹھا کرو، محل بناؤ، اپنے نام بناؤ، اور یہ کرو وہ کرو۔ خرچ کر دو گے تو وہ بھی امیر ہو جائیں گے، تو تمہیں کون چودھری صاحب اور فلانا صاحب اور یہ وہ اور میاں صاحب اور یہ وہ کہیں گے؟ کون کہے گا تمہیں؟ تو یہ ساری مسلطیں میں نے اس لیے یوز کیا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم حالانکہ کی وہی ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو، تو اوورال وہ پیداوار وہ اس دنیا میں وہی کر رہا ہے۔ یہ اصل میں وہ کسی نے بڑا اچھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کس نے کہا، لیکن وہ بڑا
اچھا کسی کا ہے کہ اللہ پاک تو اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے وافر رزق اس نے یہاں پہ اس سے بھی کہیں وافر رزق پیدا کیا ہوا ہے. اب جو لوگ انسان بھوکے مر رہے ہیں اور جو غریب ہیں جن کے پاس کھانے کا اس طرح نہیں ہے، تو یہ ہماری ناانصافی ہے. اگر وہ جتنا رزق ہے وہ سارے لوگوں میں برابر تقسیم کیا جائے تو سب بہت اچھے رہیں، کبھی بھی بھوک سے پیاس سے مرے نہیں. یہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ جہاں پہ ہمارا اس میں وہ آتا ہے نا اختیار، جتنا ایک ہے وہ اختیار میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں ناانصافی کرتے ہیں. وہ اللہ پاک نے تو ایسا سسٹم ہی یہ زکوٰۃ کا اور خرچ کرنے کا رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ اللہ نے زیادہ کرم کیا ہے اور رحمت کی ہے اور نعمتیں اس کو دی ہیں تو وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے وہ خود جو ہے وہ غریب نہیں ہو جائے گا بلکہ باقی بھی امیر ہوں گے، اور وہ بھی ہوگا. تو اب یہ ایک لمبی بحثیں ہیں. کوئی لاجیکل بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی وہ اللہ پہ اللہ کے ماننے والے سب ہمیشہ وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس وہ بڑا پیسہ کماتے ہیں یا ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے یا وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں. نہیں، وہ یہ ایک علیحدہ سے بحثیں ہیں کہ وہ کتنے اللہ والے ہیں اور کیا ہے ان کا وہ سسٹم. دوسرا یہ ہے کہ مین چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہی رزق نہیں ہوتا. پیسہ رزق نہیں ہے. رزق میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. رزق میں اچھی اولاد ہے، رزق میں آپ کا سکون ہے، آپ کی نیند آپ کا رزق ہے. آپ سکون کی نیند آپ کو آتی ہے تو وہ اس سے اچھا کیا. آپ کو بیماری نہیں ہے، آپ سٹریس کی گولیاں نہیں لیتے، آپ کو پریشانی نہیں ہے، یہ سارا رزق ہے. صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے. ہاں، رزق کا بہت امپورٹنٹ حصہ پیسہ ہے، لیکن وہ اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹس ہیں. وہ کبھی کوئی اور اس طرح کا ٹاپک آیا تو میں اس پہ انشاءاللہ کروں گا. لیکن یہاں پہ جو مین سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے جو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے ہم حق مارتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، وہ اکٹھا کرتے جاتے ہیں اور وہ اپنے ریسورسز پہ قبضہ کرتے جاتے ہیں. جو اللہ نے ریسورسز پیدا کیے ہوئے ہیں اس پہ وہ قبضہ کرتے جاتے ہیں. وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، وہ دو نمبریاں کرتے ہیں، وہ خود کنٹریکٹ بناتے ہیں، وہ اس میں خود پیسے لگاتے ہیں کسی کو، دوسروں کے حق چھینتے ہیں. وہ سارا کچھ چلتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ چلتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی چلتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے ملک میں بھی یہی چلتا ہے. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بہت کوئی مطلب وہاں پہ بہت چیزیں کنٹرولڈ ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن وہاں بھی یہ چلتا ہے. اور وہ خود جو امیر ملک ہوتے ہیں وہ خود بھی تو دوسرے غریب ملکوں کے ریسورسز پہ ہی قبضہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو خود سٹیٹ وہ کر رہی ہوتی ہے. وہ لوگوں میں چلے انہوں نے اپنے قانون تھوڑے سخت بنا لیے ہیں تو ہمارے سے تھوڑے سے بہتر ہیں، لیکن وہاں بھی چلتی ہیں چیزیں. لیکن ہمارے قانونوں میں تو بالکل، ہمارے ملکوں میں تو بالکل لا قانونیت ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو ترقی پذیر ہیں، اور خاص کر کے آج کل تو ہمارے ملک میں آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ہم خود بے انصافی کر کے وہ دوسروں کے حق چھینتے ہیں، اور یہی حق چھیننے پہ ہی اللہ نے منع کیا ہے. انہی کو بڑی سخت سے سخت سزا ہے جو کہ کسی دوسرے کا حق چھینے گا، حق مارے گا، وہ کسی بھی فارم میں ہو. وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے سے ہی اس کا حق چھینا جا سکتا ہے. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. وہ آپ اس سسٹم کا پارٹ بن جائیں کہ بھائی جو سسٹم ایسا کر ہی رہا ہے اور آپ بھی اس کو معاونت کر رہے ہیں تو آپ بھی الٹیمیٹلی اسی کے سسٹم کے پارٹ. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن ایٹ لیسٹ اس بات پہ کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹ کسی کا نہ کریں. اگر یہ بھی کر لیں تو یہ بھی بہت ہے، یہ بھی کافی ہے. اس سے چاہے نیچے بھی احتیاط کریں، نہیں ہو سکتی تو چلیں خیر ہے، کسی کی نوکری ہے، کچھ جو بھی ہے وہ خیر ہے، لیکن ڈائریکٹ تو ایٹ لیسٹ نہ کریں. تو یہ ایگزیکٹلی یہ ٹرک جس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کو راہ میں خرچ کرنے سے
ہی جو ہے وہ رزق مختلف فارمز میں اس انسان کا بڑھے گا. ضروری نہیں پیسے ہی اس کے بڑھ جائیں, تو اور بھی بہت ساری چیزیں فارمز ہو سکتی ہیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو یہ کافر ایمان والوں کا جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں. تو وہ جو کافر ہیں جو اکٹھا کرتے ہیں, جن کو دیا اللہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں. اور لاجک دیکھیں, اور یہ لاجک یہ ایگزیکٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں بھی جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور لاجکس پیش کی جاتی ہیں, وہ آپ کے سامنے یہ اللہ پاک اس کا خود اس کو مینشن کر رہے ہیں. یہاں لاجک کیا دیتے ہیں, جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا. کہ جی دیکھیں یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, یہ تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, اللہ ہی مدد کر سکتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. جی یہ ساری سوسائٹی میں آپ کی باتیں ہوتی ہیں نا. بھائی آپ اپنا پارٹ تو پلے کریں نا. آپ جتنا کر سکتے ہیں کسی کا کچھ کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے آپ میری یہ ساری جو خاص کر کے زکوٰۃ اور یہ خرچ کرنے والی ویڈیوز ہیں, ان میں نے زور ہی اس چیز پہ دیا کہ کسی کو اس کو اپنے پاؤں میں کھڑے کرنے میں مدد کرتے ہیں. بس وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو پا رہا, تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑا سوچ بچار کریں, غور و فکر کریں اور ایسا کو کام کریں جو آپ کا. اور ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے, آپ کے گھر والے, مطلب بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار, پھر ہمسائے, پھر رشتہ دار, پھر محلے دار, اور یتیم, مسکین, مسافر. تو آپ یہاں سے شروع ہو. جو بھی ان میں سے آپ کا گھر میں کوئی ہے, کوئی بہن بھائی, کوئی پھر اس کے بعد کوئی ہمسایوں میں ہے, کوئی رشتہ داروں میں ہے, تو ان پہ اس طرح کی کچھ محنت کریں, ان پہ تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں, بجائے اس کو کہ پیسے ان کو دے کے اور وہ کام چلائیں. ہاں جو اس سچویشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اب اپنے کام کر ہی نہیں سکتے, تو ہاں ان کی پیسوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ مختلف ہے آپ کے سامنے ہی. آپ خود بھی سارے سمجھدار ہی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سب پتہ ہوتا ہے, اپنے کام میں سب کرتے ہیں. اس میں بھی تھوڑی سی محنت اور عقل لگانی چاہیے اللہ کے راستے میں بھی. تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں, تو وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ہو گمراہی میں. تو بہرحال یہ آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں, اردو کے ساتھ ترجمہ پڑھیں, غور و فکر کریں, کنٹیکس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.